مسئلہ ہے۔ اچھا پیٹر صاحب، یہ ابھی نگران سیکٹر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نگران سیکٹر میں یہ آپ کا مطالبہ حکومت اس کا جواب ملے گا یا امید ہے اس سے؟ نہیں، یہ الیکشن کے کیمپین میں ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے جب حکومت بنے گی اور پارٹیاں برسر اقتدار آئے گی تو وہ اپنے ایوانوں میں یہ کرے، اپنی کابینہ میں یہ فیصلے کرے، اور جو دیر پا ہوں گے یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی تو عمر اب تھوڑی سی ہے۔ کہ جو پولیس کا رویہ ہے، جو پورا پروسیس ہے، اس کے دوران فیملیز کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوا، اور جو لیکن وہ قومی سطح یا قومی اہمیت کے مسائل جو ہیں وہ ہم اس کے ذریعے سے فلیگ کرنے کی کوشش کو کرمنلائز کیا جائے، اس کے اوپر بہت زیادہ ایڈوکیسی کام کیا گیا ہے۔ آلریڈی یہ ریلیجیس افیئرس کی طرف سے ریجیکٹ ہو گیا ہے کہ بہت کم آپ کو یہ مین اسٹریم پبلک اسپیسز میں نظر آتی ہیں، اس میں خواتین ہیں، خاص کر پیٹریارکل سوسائٹی لائک پاکستان، جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فورس کنورژن کے واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ CSJ کی ہیومن رائٹس آبزرور رپورٹ کے مطابق ہم نے دیکھا کہ تقریباً 200 ہمارے پاس وہ کیسز ہیں جو صرف رپورٹڈ ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، جو سول سوسائٹی تک نہیں پہنچتے، جب وہ سول سوسائٹی تک نہیں پہنچتے تو ان کے اوپر نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر کسی بھی طرح کی لیجسلیشن کی جاتی ہے، نہ ان لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ میں اور اس کے علاوہ پنجاب کے بہت سے علاقوں میں فورسڈ کنورژن، زبردستی کی شادیاں خاص کر انڈر 18 بچیوں کی جا رہی ہیں اور ان کو فورسفلی کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ کنورژن نہیں ہے، اٹس اے سائیکل جہاں پہ بچے کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، دے آر ابڈکٹیڈ، ان کا ریپ کیا جاتا ہے، ان کی زبردستی شادی کی جاتی ہے، اپنی سے 2 عمر ڈبل ان لوگوں کی ایج ان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ صرف اس ایک گھر کے اوپر یہ اثر نہیں کر رہا۔ میں نے 2 ریسرچز کی ہیں فورسڈ کنورژن کے اوپر، ہم نے یہ دیکھا کہ حسن ابدال میں سکھ بچیوں کو خاص کر تعلیم نہیں دی جا رہی 5ویں یا 6ٹی کے بعد، کیونکہ ان کے پیرنٹس کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ اسکول جائیں گی، پبلک اسپیسز میں جائیں گی تو ان کو کڈنیپ کر لیا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ صرف ایک ریلیجیس کنورژن کا ایشو نہیں ہے، نہ وہ بچیاں تعلیم حاصل کریں گی جب وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گی، اور نہ صرف یہ بچیوں کے ساتھ ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی پبلک اسپیسز میں نہیں بھیجتے۔ جب وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو نہ ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہوں گی، جاب کوٹا ہونے کے باوجود آپ کی سیٹس ویکن چلی جاتی ہیں کیونکہ آپ کے وہ ایلیجیبل لوگ نہیں ملتے۔ جب وہ جاب اپرچونیٹیز نہیں لے سکیں گے تو گھوم پھر کے وہ اسی غربت کے سائیکل کے اندر رہیں گے، اور کبھی بھی آپ کے پاس ریلیجیس مائنورٹیز نہ پولیٹیکل اسپیسز میں آ سکیں گی، نہ ان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ اس یہ جو کمیشنز بنے ہیں، بچوں کے حقوق کا کمیشن ہے، انسانی حقوق کا کمیشن ہے، کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے، اسی کے لیول کا، اسی کے پیڈسٹل کا ہم چاہتے ہیں کہ قومی کمیشن بڑھائے، مائنورٹیز بھی ہو، کیونکہ جو وہ تینوں کمیشن ہیں جن کا میں نے پہلے نام لیا ہے وہ پارلیمنٹ کے باقاعدہ ایکٹ سے بنے ہیں، پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز سے ان کی منظوری ہوئی ہے، پھر ان کی پوری جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ پارلیمنٹ کے ایکٹ میں تفصیل سے موجود ہیں۔ یہ جو مائنورٹیز کے حقوق کا کمیشن ہے، آپ میں سے بہت سے ساتھی جانتے ہوں گے کہ یہ ملک میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہ کمیشن جو ہے یہ بالکل ٹوتھ لیس ہے، اس کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں جو کسی بھی نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹس کے پاس ہوتی ہیں۔ تو ہماری اس الیکشن میں یہ ڈیمانڈ ہے کہ نیشنل اقلیتی کمیشن برائے اردو ایسے ہی ہوگی، کمیشن برائے اقلیتی حقوق، اس کی جو فارمیشن ہے وہ بالکل ایکٹ کے تحت ہو، پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت۔ تو جب گھر گھر میں، گلی گلی میں جب پارٹیز مختلف ووٹ مانگنے جائیں گی اور ہمارے ووٹرز جو ہیں ان کے آگے یہ ڈیمانڈ رکھیں گے، بیسک جو آپ اس کو کیمپین کا ڈیزائن تھوڑا تفصیل سے اگر پیٹر صاحب بات کریں گے تو اس کو بینر کیمپین بھی آسان لفظوں میں کہا گیا ہے کہ مختلف کمیونٹیز میں ان ڈیمانڈز پہ بینرز لگائے جائیں گے۔